السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ابو جعفر منصور کی شخصیت اور اس کے کردار کے بارے میں پڑھیں گے۔ ابو جعفر منصور کے عہد کے واقعات کے بعد یہ نیکسٹ کوسچن ہے کہ ابو جعفر منصور کی شخصیت اور کردار کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں۔ ابو جعفر منصور جو بنو عباس کا دوسرا بادشاہ تھا اور جسے بنو عباس کا حقیقی بانی بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک خوبرو، دراز قد اور دبلے پتلے جسم کا مالک انسان تھا۔ اس کے رخساروں پر گوشت کم تھا اور داڑھی گھنی تھی جسے وہ سیاہ رنگ سے خضاب کرتا تھا۔ وہ کم گو اور سنجیدہ مزاج تھا اور اس کے چہرے پر وقار اور ہیبت چھائی رہتی تھی۔ وہ خلوت میں خوش اخلاق اور خوش مزاج تھا۔ اس کے بارے میں مسعودی نے بیان کیا ہے کہ جب تک وہ لوگوں میں نہ نکلتا اس وقت تک وہ بہترین اخلاق کا مالک ہوتا تھا، یعنی وہ اپنی ذاتی زندگی میں بے حد اخلاق رکھتا تھا، لیکن جب وہ پبلک میں چلا جاتا تو اس کے چہرے پر ہمیشہ سنجیدگی طاری رہتی۔ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی شرارتوں کو پسند کرتا تھا، لیکن جب وہ شاہانہ لباس پہن لیتا تو پھر اسے کسی کے ساتھ بھی بات کرنا پسند نہیں تھا، اور اس نے اپنے بچوں کو بھی منع کر رکھا تھا کہ جب وہ اپنا لباس بدل لے اور شاہی وقار اور دبدبہ لباس بدلنے کے بعد اس کے اوپر حاوی ہو جاتا تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایک سنجیدہ مزاج شخص تھا۔ اپنی اسی عادات و خصال کی وجہ سے مورخین نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ ابو جعفر منصور کی جہاں شخصیت پرکشش تھی، وہاں اس میں بے پناہ خوبیاں میں تھی۔ وہ ہمت اور شجاعت رکھتا تھا۔ جب وہ تخت خلافت پر متمکن ہوا، اسے تخت ملا، تو جو مشکلات اس کو درپیش آئیں، اگر وہ ہمت، حوصلے اور بہادری سے کام نہ لیتا تو ان پر کبھی بھی قابو نہیں پا سکتا تھا۔ جب واسطہ کا محاصرہ جاری تھا اور اس محاصرے کے دوران اس کے حریف یزید بن حبیرہ نے اس کی مردانگی اور شجاعت کی داد ان الفاظ میں دی تھی کہ اس نے جب شہر واسطہ کا محاصرہ کیا تو میرے سر میں کوئی بال سفید نہ تھا، اور جب اس کے مقابلے کے لیے نکلا تو میرے سر میں کوئی بال سیاہ نہیں رہا۔ یہ اس کے دشمن کا اس کے بارے میں کہنا تھا کہ وہ اس قدر بہادری سے لڑا کہ اس نے اپنے دشمن کو اتنا فکر مند کیا کہ اس کے تمام سیاہ بال سفید ہو گئے، یا اسے اتنا پریشان کیا۔ الصفا کے زمانہ خلافت میں اسے جزیرہ کی بغاوت فروغ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور اس نے جزیرہ کے باغی جرنیل اسحاق بن عقیلی کے ساتھ لڑائی کی، تو اس کے حریف نے جب اس کے سامنے ہتھیار ڈالے تو اس رائے کا اظہار کیا: منصور کو اچھی طرح آزمایا تو مجھے وہ نہایت سخت اور طاقتور دکھائی دیا، اور جب میں نے اس کا مقابلہ کیا تو وہ ناقابل شکست نکلا اور ذائقے میں نہایت تلخ ثابت ہوا۔ یہ ایک اور دشمن کی اس کے بارے میں رائے ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منصور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بہت ہی بہادر ثابت ہوا، اور اس نے ہمت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور ہر موقع پر شجاعت اس کے ذات کا حصہ رہی۔ ابو مسلم خراسانی، جو کہ خراسان میں اور عوام میں بہت مقبول تھا، اس کا سر اس نے اس وقت کاٹ دیا تھا جب محض اس کے ساتھ 3 لوگ تھے۔
اسی طرح فرقہ رواندیہ کے لوگوں نے جب اس کے محل کا محاصرہ کیا تو وہ بالکل تنہا تنہا تھا اور تنہا تنہا ہی اکیلا ہی ان سب کا مقابلہ کرتا رہا۔ یہ اس کی بہادری کی بہت ہی اعلیٰ مثال سمجھی جاتی ہے۔ جنوبی عراق میں علویوں نے جب زبردست بغاوت کی، ابراہیم بن عبداللہ ایک لشکر اجرار کے ساتھ یعنی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ کوفہ پر چڑھائی کر رہا تھا، حملہ کر رہا تھا۔ اس وقت منصور کے پایہ تخت میں بہت تھوڑی فوج موجود تھی، جبکہ اس کے مد مقابل کوفیوں کی 1,00,000 تلواریں کھڑی تھیں، لیکن کوئی بھی مخالف قوت اسے پریشان نہ کر سکی۔ اس نے 1,00,000 تلواروں کا بھی بہت تھوڑے ساتھیوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ وہ ہر مشکل کا مقابلہ خندہ پیشانی اور بہادری سے کرتا رہا اور بالآخر پھر نتیجہ اس کے حق میں ہی نکلا۔ کسی بھی مشکل کے موقع پر وہ نہیں گھبرایا اور ہر مشکل کو اس نے بڑی ہمت اور حوصلے سے برداشت کیا اور تمام مشکلوں پر قابو پا کر بنو عباس کا حقیقی بانی بننے میں کامیاب ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ منصور بہت ہی انتظامی قابلیتوں کا مالک تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محنتی تھا، فرض شناس تھا اور اپنا زیادہ تر وقت وہ حکومتی کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ اس کے معاملات زندگی کچھ اس طرح سے تھے کہ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی دوپہر تک وہ حکومت کے ہر طرح کے معاملات اور مسائل کو دیکھتا، احکامات صادر کرتا۔ پھر عصر کے بعد وہ گھر والوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا تھا اور عشاء کے بعد پھر باہر سے آئے ہوئے مراسلات یعنی باہر سے آئے ہوئے خطوط پر غور و فکر کرتا، ارکان سلطنت سے مشورے لیتا اور 1/3 رات گئے آرام کرنے کی خاطر بستر پر جاتا، یعنی وہ رات کے 2 حصے اور پورا دن کام میں مصروف رہتا۔ پھر وہ تہجد کے وقت دوبارہ اٹھ جاتا اور عبادت کرنے لگتا۔ یقیناً یہ مشغولات ایک عام آدمی کے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد وہ پھر سے باہر نکلتا، لوگوں کو فجر کی نماز پڑھاتا اور ادائیگی نماز کے بعد روزہ مرہ کے جو بھی معاملات ہوتے ان میں مصروف ہو جاتا تھا۔ تمام ملکی معاملات اپنی ذاتی توجہ، دلچسپی اور انتہائی انہماک سے سر انجام دیتا تھا۔ اس نے پورے ملک میں جاسوسوں کا ایک جال بچھا رکھا تھا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اس کے جاسوس موجود نہیں ہوتے تھے، اور یہ وہ جاسوس تھے جو اسے سلطنت کے چپے چپے سے باخبر رکھتے۔ وہ جاسوسوں کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھتا تھا اور ہر وقت جاسوسوں کے ساتھ اس کا رابطہ ممکن ہوتا، اور وہ کسی بھی وقت کوئی بھی جاسوس اسے اگر اس کے پاس کوئی خبر ہوتی تو اسے مل سکتا تھا۔ اپنی انہی خوبیوں کی بنیاد پر اس نے پورے ملک سے انتشار اور بد امنی کا خاتمہ کر کے ایک نیا انتظام سلطنت بنو عباس کو دیا۔ اس میں تدبر اور دور اندیشی بھی بہت زیادہ تھی۔ مسعودی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ منصور فوجی تدبیر اور حسن سیاست کی معراج کمال تک پہنچا ہوا تھا۔ معراج کمال یہ یقیناً وہ اصطلاح ہے جو بہت ہی خاص لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جس معاملے میں نفع کی توقع ہوتی تھی اس میں بے دریغ روپیہ خرچ کرتا تھا، اور جہاں روپیہ ضائع ہوتا وہاں حقیر سے حقیر رقم بھی صرف نہ کرتا تھا۔ وہ رائے اور تدبیر میں دور اندیش اور ایک تجربہ کار حکمران تھا، اور یہ ایک مورخ کی رائے اس کے بارے میں یقیناً بہت ہی اچھی ہے۔ شکنجہ روزگار میں کسے ہوئے زمانے نے اس کی سطوت کے جھنڈے کھول رکھے تھے۔ تدبیر و حکمت اور مصائب و حادثات کی
یکسانی کی بنا پر عباسی خلفاء میں اسے وہی حیثیت حاصل ہے جو بنو امیہ میں عبد الملک کو تھی۔ عبد الملک کا اور ابو جعفر منصور کا عہد بالکل ایک جیسا ہے۔ عبد الملک بن مروان جب خلیفہ بنا تھا تو اس وقت حالات بہت ہی خراب تھے، بلکہ آدھی سلطنت اس کے حصے سے جا چکی تھی۔ اس نے نہ صرف عبداللہ بن زبیر کا مقابلہ کر کے اس سے باقی ماندہ سلطنت حاصل کی، اس نے تمام باغیوں کی سرکوبی کی، انتشار اور بد امنی پر قابو پایا، اور پھر اصلاحات بھی کی جو صرف اسی کے حصے میں آئیں، اور اپنے انہی تمام کاموں کی وجہ سے اسے بھی بنو امیہ کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے۔ یہی صورتحال بالکل ابو جعفر منصور کے ساتھ تھی۔ منصور نے بھی ہر مشکل پر قابو پایا، ہر بغاوت کو فروغ کیا، ہر سازش کا توڑ کیا اور حکومت کو استحکام دیا، جس کی وجہ سے اسے بنو عباس کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے۔ عبد الملک کی طرح اسے بڑے بڑے حوادثات سے سابقہ رہا، یعنی اس کے حصے میں بڑے بڑے حادثے اور واقعات آئے، لیکن اپنی اصابت رائے اور سیاسی سوجھ بوجھ اور تدبر کی بدولت اس نے عباسی خلافت کو ہلنے نہیں دیا۔ یعنی جو بھی مشکلات درپیش آئیں اس کے لیے اس نے عقل اور دانش کا سہارا لیا، سمجھ بوجھ سے کام لیا، جذبات اور جوش نہیں دکھایا۔ جوش اور ہوش اچھی خوبیاں ہیں، لیکن اس کی بجائے تدبر، عقل مندی، دانش مندی، دور اندیشی، سوجھ بوجھ، ان خوبیوں کے بغیر کسی بھی سلطنت کی مستحکم بنیادیں رکھی نہیں جا سکتی۔ ابو جعفر منصور کی ایک اور خوبی اس کی حاضر دماغی تھی، اور یہاں بھی ابن حبیرہ نے اس کی حاضر دماغی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ میں نے جنگ اور امن دونوں حالتوں میں کسی شخص کو منصور سے زیادہ ہوشیار، چلاک، بیدار اور چوکنا نہیں پایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے طویل عرصہ حکومت میں اسے بڑے نازک مواقع سے پالا پڑا، اس کا واسطہ پڑا، لیکن اس نے اپنے اعصاب کو ہمیشہ پرسکون رکھا۔ جب انسان اپنے اعصاب پر قابو پا لیتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، پرسکون رہتا ہے، تو وہ جو بھی مشکل ہو اس پر قابو بالآخر پا لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی چیز کو اعصاب پر سوار کر کے اسے اپنے سے اوپر حاوی کر لیا جائے گا تو پھر کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ فتح شکست کی مسرت انگیزیاں یا پریشان کن خبروں کو سن کر اپنے دل و دماغ کو وہ ہمیشہ یکساں اور متوازن حالت میں رکھتا تھا۔ یعنی نہ تو وہ خوشی کے وقت اتنا خوش ہوتا تھا کہ اپنے آپے سے باہر ہو جائے، اور نہ ہی پریشانی سن کر وہ مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب جاتا تھا۔ وہ دونوں حالتوں میں ہمیشہ توازن اختیار کرتا، کٹن سے کٹن حالات میں بھی حوصلہ نہ ہارتا، بلکہ سیاسی دو گھاٹ، مکر و فریب اور ہیلا سازی سے کام لے کر دشمن پر کامرانی حاصل کر لیتا تھا۔ اور یہ اس کی خوبی امیر معاویہ کے ساتھ بہت زیادہ ملتی جلتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ راستہ ابو جعفر منصور نے اختیار کیا، انہیں فریب دیا، دھوکہ دیا، انہیں جعلی اور جھوٹی امان دیں، لیکن پھر انہیں بالآخر ختم کر دیا۔ ابو مسلم کے قتل میں سازش اور فریب دہی سے کام لیا، یعنی ابو مسلم کو بہت ہی اچھے طریقے سے کسی نہ کسی طرح جال بچھا کر اپنے دربار میں لانے میں کامیاب ہوا، اسے دھوکہ دیا اور اس کو قتل کیا۔ نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم کو اس نے اپنے زیر دام، اپنے زیر اثر لانے کے لیے ترغیب دی، یعنی انہیں لالچ دیا، انہیں عہدوں کا لالچ دیا، پھر ان پر دباؤ ڈالا، ان کے پورے خاندان کو قید کیا، ان میں سے بے شمار لوگوں کو قتل کیا، لیکن
وہ کسی بھی داؤ پیش میں نہ آئے۔ پھر جعلی خطوط، جاسوس اور قاصد تک نفسکیہ کے معاملے میں استعمال کیے گئے۔ دشمن کے خلاف یہ تمام ہتھ کنڈے اور چالیں اس کے عیار ذہن کی آئینہ دار ہیں، یعنی یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ بہت ہی چالاک اور ہوشیار تھا اور اپنے دشمن کے مقابلے میں ہر تدبیر جو تھی اس کو اختیار کرتا تھا۔ اپنی ذہانت، فطانت اور ہیلہ بازی کی بنا پر وہ ہر طرح کے پرخطر حالات سے بالآخر کامیاب اور کامران نکلا۔ منصور کی جو سب سے بڑی خوبی بیان کی جاتی ہے وہ ہے اس کی کفایت شعری۔ منصور سب سے زیادہ بنو عباس کا کفایت شعر بادشاہ شمار کیا جاتا ہے۔ روپے کے معاملے میں بلکہ ہر چیز کے معاملے میں منصور نے کبھی بھی احتیاط کا دامن نہیں چھوڑا، لیکن روپے کے معاملے میں تو اس نے بہت ہی محتاط رویہ اختیار کیا۔ وہ ایک ایک روپے کا حساب لیتا تھا۔ اپنے تمام اعمال حکومت سے وہ ایک روپیہ بھی اگر ادھر سے ادھر ہوتا تو وہ اس کا احتساب کرتا، اس کا مواخذہ کرتا۔ بغداد کی تعمیر کے وقت اپنے ایک محاسب سے اس نے ایک ایک اینٹ اور ایک ایک لکڑی کا حساب لیا تو پتہ چلا کہ پورے شہر کی تعمیر میں 15 درہم کی رقم فضول خرچ ہوئی۔ منصور نے وہ 15 درہم اس نگران کی جیب سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیے۔ اس کی کفایت شعری کے بڑے ہی عجیب و غریب قصے مورخین نے بیان کیے ہیں۔ طبری نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک دن منصور نے اپنے غلام سے کہا کہ سب پرانے پھٹے کپڑے اکٹھے کرو اور میرے پاس، اور جب مہدی میرے پاس حاضر ہو تو وہ سب کپڑے میرے پاس لے آنا۔ اتنے میں مہدی آ گیا تو منصور ان پہودوں کا اندازہ کرنے لگا کہ کہاں ٹھیک لگ سکیں گے۔ یہ عالم دیکھ کر مہدی مسکرایا اور کہا، امیر المومنین، اسی وجہ سے لوگوں میں چرچا ہے کہ دینار و درہم اور اس سے کم مالیت کے سکے پر امیر المومنین کی نظر رہتی ہے۔ منصور نے اسے برجستہ جواب دیا کہ جو شخص اپنے پھٹے پرانے کپڑے کی اصلاح نہیں کرتا وہ نئے کپڑے کا مستحق نہیں۔ اس احتیاط اور کفایت شعرانہ طرز عمل کا یہ نتیجہ نکلا، یعنی جو اس نے پالیسی پیسے کے بارے میں اختیار کی، جب وہ مرا تو خزانے میں 6 کروڑ درہم اور 14 کروڑ دینار موجود تھے اور ملک ہر لحاظ سے ترقی کر رہا تھا۔ اس کی بڑی ہوئی کفایت شعری کو لوگوں نے بخل سے تعمیر کیا، یعنی لوگ اس کی کنجوسی کے اور بخیل ہونے کے بہت زیادہ قصے بیان کرتے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ کنجوس اور بخیل نہیں تھا، بلکہ وہ جائز اور ضروری کاموں میں دل کھول کر روپیہ خرچ کرتا تھا۔ اور بغداد کی تعمیر اور دیگر رفاہی اور تعمیراتی کام اس کی سب سے بڑی صداقت ہے کہ اس نے اتنے روپے کو احتیاط سے برسا کہ ایک نیا دارالخلافہ وہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوا، اور وہ دارالخلافہ ایک بہت بڑا مسلمانوں کا مرکز بنا۔ منصور کی ذات کی ایک اور خوبی اس کی سادگی اور اس کی پاکیزگی ہے۔ وہ اپنی نجی اور ذاتی زندگی میں سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ ابن خلدون نے اس کی سادگی پر اسے خراج عقیدت ان الفاظ میں پیش کیا ہے کہ وہ پابند صوم و صلات تھا، یعنی نماز روزے کا پابند تھا۔ وہ اکثر پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا، یعنی اگر اس کا کپڑا پھٹ جاتا تو وہ اسے کوئی نہ کوئی اور کپڑا جوڑ کر سی لیتا۔ اس کے کمرے کے اندر ایک ٹاٹ بچھا ہوتا جہاں سوائے منصور کے بستر، لحاف اور توشک کے کچھ اور موجود نہ پایا جاتا، اور وہ یہیں شب باشی کیا کرتا تھا، یعنی یہیں پر وہ رات گزارا کرتا تھا۔ راگ، رنگ اور عیش و نشاط سے اسے بڑی سخت نفرت تھی۔ اس کا دربار
اس کا دربار مسخروں اور دیگر لوگوں سے بالکل خالی تھا، یعنی عیش و عشرت اور گویے، رقاص، مسخرے، لونڈیاں، ناچ گانا، ان میں سے اسے کسی چیز کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں تھا، حتیٰ کہ اسے موسیقی کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جو بھی شے لہو لعب میں مبتلا کرنے والی ہوتی اس کی طرف اس کا سرے سے رجحان ہی نہیں تھا۔ اس نے جنگ پر بھی کبھی گانا نہیں سنا تھا، یعنی وہ کبھی رزمیہ گیت بھی نہیں کھاتا تھا جو اکثر میدان جنگ میں فوج کی حوصلہ افزائی کے لیے گائے جاتے تھے، اور نہ اسے یہ بات کبھی گوارا رہی کہ قصر خلافت میں کے محل میں گانے بجانے کی محفلیں برپا ہو۔ ایک مرتبہ ابو جعفر منصور کے بعض خادم اپنی قیام گاہ پر دف اور چنگ بجا رہے تھے۔ اس کی آواز جب منصور کے کان میں پڑی تو فوراً جا کر دف ان کے سر پر دے ماری اور کہا، تمہاری یہ مجال کہ میرے محل میں رنگ رلیاں مناتے ہو۔ اسی وجہ سے وہ بنو عباس کا حقیقی بانی بننے میں کامیاب رہا کہ غیر ضروری کاموں کی طرف اس نے دھیان نہیں دیا، بلکہ جو کرنے والے کام تھے وہ اس نے کیے، جس سے سلطنت بہت زیادہ مضبوط ہوئی۔ ابو جعفر منصور کی ذات کا ایک اور کردار کا بڑا حصہ سخت گیری بھی تھی۔ منصور نے جتنی بھی بغاوتوں کو فروغ کیا اور ملک میں امن و امان قائم کیا، تو اس کے لیے اس نے بڑی سختیاں بھی کی، یہاں تک کہ امام مالک کو بھی اس نے کوڑے لگوائے، امام ابو حنیفہ کو قید کیا، علویوں کے ساتھ بہت ہی سخت رویہ رکھا۔ سیاسی معاملات میں وہ مخالفین کو کسی قسم کی رعایت دینے کے حق میں نہیں تھا۔ حالت جنگ ہو یا زمانہ امن، دونوں حالتوں میں منصور سے زیادہ حیلہ ساز اور بیدار مغز کوئی نہیں تھا، یعنی جنگ میں بھی اور امن میں بھی وہ ہمیشہ بیدار مغزی سے کام لیتا تھا اور اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے ہر طرح کا حیلہ سازی کرتا تھا۔ سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر اس نے کبھی بھی قتل اور حیلہ سازی سے دریغ نہیں لی، یعنی اگر دھوکہ دینا ہو تو وہ دھوکہ دیتا تھا، قتل کرنا ہو تو قتل کرتا تھا، کسی کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہو تو وہ کرتا تھا، اور جو کام وہ ضروری سمجھتا تھا وہ کرتا تھا۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ درگزر اور عفو سے کام لینا بھی جانتا ہے، یعنی اس نے کبھی اپنے دشمن کو معاف نہیں کیا تھا۔ عبداللہ بن علی کو اس نے امان دی لیکن قتل کر دیا۔ اس نے اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو ہر طرح سے دبا کر اسے دستبردار ہونے پر مجبور کیا۔ ابو مسلم خراسانی کو اس نے قتل کیا۔ یزید ابن حبیرہ کو اس نے امان دے کر قتل کیا۔ ایک بار کسی نے اس سے کہا کہ آپ سزا دینے پر آپ نے ایسی کمر باندھ لی ہے کہ کوئی یہ سوچ نہیں سکتا کہ آپ درگزر اور عفو سے کام لینا بھی جانتے ہیں۔ منصور نے جواب میں کہا کہ ابھی تک آل مروان کا خون خشک نہیں ہوا اور آل ابن طالب کی تلواریں بھی برہنہ ہیں، اور یہ زمانہ ایسا ہے کہ ابھی تک خلفاء کا رعب ان کے دلوں میں قائم نہیں ہوا، اور یہ رعب اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک لوگ عفو کے معنی ہی بھول نہ جائیں۔ یعنی اس نے اسے جواب میں کہا کہ میں کیسے عفو درگزر سے کام لوں؟ آل مروان یعنی بنو امیہ جو ہیں ان کو قتل و غارت کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش تو کی گئی تھی، لیکن ان میں سے اس واقعے کو بہت ہی کم عرصہ گزرا تھا تو ان کی حمایت میں بھی لوگ بہت زیادہ بغاوتیں کر رہے تھے۔ آل ابی طالب یعنی علوی اور فاطمی جو تھے وہ بھی ان کے خلاف برہنہ تلواریں یعنی ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، اور کوئی بھی خلفاء کا احترام کرنا نہیں جانتا تھا۔ کسی کے دل میں خلیفہ کا
रोब व दबदबा कायम नहीं हुआ था। तो उसने कहा कि ये रोब तभी कायम होगा जब लोग इस बात को भूल जाएंगे कि खलीफा किसी को माफ़ भी कर सकता। मंसूर हमेशा अदल व इंसाफ से काम लेता था। आम हालात में बज़ला संजी, खुशगोई और खुश अखलाक़ी का सबूत देना और फजूल से फजूल बात भी वो बर्दाश्त कर जाता था, लेकिन दरबार खिलाफत में किसी की मजाल नहीं थी कि कोई बिला इजाज़त बोल सके। आम रियाया और अमन पसंद शहरियों के लिए वो हर लिहाज से नरम और आदिल था, और इसका खौल था कि खलीफा को सिर्फ तकवा दुरुस्त रख सकता है। सुल्तान को अतात और रियाया को अदल, उसने आवाम को खुली आज़ादी अता कर रखी थी कि वो जब चाहें उससे अपनी तकलीफ़ बयान कर सकते हैं। यानी उसका ख्याल ये था कि कोई भी खलीफा उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता कि जब तक कि वो तकवे से काम न ले, और रियाया अदल के बगैर कोई सल्तनत कायम नहीं हो सकती। लिहाजा उसने अपनी रियाया को ये इजाज़त दे रखी थी कि वो जब चाहें इससे अपनी तकलीफ़ बयान कर सकते हैं, और उसका मदावा भी इसके नज़दीक ज़रूरी था। वो सल्तनत के 4 अरकान को बहुत ही लाजमी सल्तनत के सतून समझता था। उसका ख्याल ये था कि एक काजी जो अदल कायम रखे, पुलिस जो ज़बरदस्तों को ज़ालिमों से महफूज रखे और कमज़ोरों से इंसाफ करे। तीसरे, मुहासल वसूल करने वाले जो पूरा अखराज लें, और चौथे, पर्चा नगार यानी लिखने वाले जो लोगों के बारे में सही इतलात दें। मंसूर ने अपनी खुदादाद सलाहियतों को बरोकार लाकर अब्बासी खिलाफत को इस्तेहकाम दिया। जहाँ ये कहा जाता है कि वो बहुत सख्ती करता था और अफ़्व दरगुज़र से काम नहीं लेता था, लेकिन कई मौक़े ऐसे आए कि उसने अफ़्व दरगुज़र से भी काम लिया। अगरचे वो बागियों के बारे में कोई नरम रवैया नहीं रखता था, लेकिन अमन पसंद लोगों के लिए उसके दिल में उनकी बड़ी कदर थी। वो उनके साथ खुदा खौफी का मामला रखता था और अफ़्व दरगुज़र से भी काम लेता था, और अपने ख़िलाफ़ तनकीद को भी बर्दाश्त करता था। यहाँ तक कि अगर कोई सवाल करता तो बड़े ही हौसले के साथ उसको जवाब देता। मंसूर में इल्मी फ़जीलत और ख़ताबत भी पाई जाती थी। वो न सिर्फ़ मरबी इल्म व अदब बल्कि ख़ुद भी बहुत बड़ा आलिम और आला दर्जे का ख़तीब था। रवानी गुफ्तार और क़ुव्वत इस्तदलाल की बदौलत वो हर ख़ास व आम को अपनी गिरफ्त में ले लेता था। यानी जब भी बोलता था बहुत अच्छा बोलता था। वरबाबे इल्म व फ़न का बड़ा ही कदरदान था। उसके अहद में बड़े बड़े उलमा फ़ुक़हा मसलन इमाम जाफ़र सादिक, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक का दौर इस दौर की इल्मी शान का मसर है। उसने दीनी उलूम में दिलचस्पी के साथ साथ गैर मुल्की उलूम को भी बाज़रिया तराजम अपने यहाँ रिवाज देने की इब्तिदा की। यानी बनु अब्बास ने जो इल्मी तरक्की की उसका आगाज़ अबू जाफ़र मंसूर ने किया था। हिंदुस्तान से इल्म रियाजी की किताब के अलावा हकीम कैलिनूस और बतलम्यूस की किताबों के तराजम भी उसने करवाए। मंसूर बहुत ही आला दर्जे का हुक्मरान साबित हुआ। अब्बासियों में मंसूर ही वो पहला शख्स है जिसने मुल्की नज़्म व नस्क और इंतज़ाम के लिए एक मुस्तहकम और तरक्की याफ्ता इंतज़ाम की दाग पहल डाली। मुल्की मामलात को दियानत और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की खातिर उसने एहतसाब और जासूसी का बड़ा ही सख्त निज़ाम वज़ा किया था, जिसके तहत वो बागियों, कानून शिकन लोगों और बददियानत लोगों पर कड़ी नज़र रखता और उन्हें शदीद तरीन सज़ाएँ देता था। वो कहा करता था कि सल्तनत के 4 अहम रुकन हैं जिनके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। एक काजी जो फ़राइज़ की अंजाम दही, मुलामत और सरजंश की परवाह न करता हो। दूसरा, साहिबुल शर्ता जो कवी से कमज़ोर को इंसाफ लेकर दे। तीसरा, साहिब खराज जो पूरा खराज वसूल करके रैयत पर जुल्म न करे। चौथा, अलबरीद जो सब की खबरें सेहत के साथ लिखे। मंसूर
کے کردار میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں، اور ابو جعفر منصور اپنے اس کردار کی بدولت بنو عباس کے خلفاء کی فہرست میں ایک خاص مقام رکھتا ہے اور دنیا کے بادشاہوں کی فہرست میں بھی اسے ایک بڑا بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔